من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وعلى الجود والكرم عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے. اقبال کے اندر پنجابی ہے اردو ہے اقبال کے اندر ہے کہ یار گلاں تو کرتے ہیں کہ میں حضور کا غلام ہوں، ہے بھی تو حضور کا غلام لیکن تیرے اندر غلامی والی گلاں نہیں. اے منیا کہ شاہین دی اکھاں بھی تیرے کول نے، شیر دی اکھاں بھی تیرے کول نے لیکن تیرے شیراں والی گلاں نہیں، شاہین والی گلاں نہیں. اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں رہا، ہر چیز نمازیں ہیں، 25 لاکھ مسلمان کٹھے ہو کے جانیں طواف کعبہ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کا دبدبہ نہیں رہا. مسلمان کٹھے ہوتے سن پتہ لگتا سی محمد عربی کے شیر کٹھے ہو انہوں کہتے ہیں بدلنا نہیں رہا ہے. طواف حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تہذ بے نیام. اقبال کہتا ہے کہ حج کر رہے ہیں لوگ، طواف بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، ہر سال پیر صاحب حج بھی ٹر گئے، عمرے بھی ٹر گئے تے حضور ایک باری حج گئے تے 27 باری جنگ میں گئے. پیر صاحب نے کدی جنگ کی گل ہی نہیں کی. پھر لوگ سانوں آ کے کہیں مولوی صاحب ممبروں پہ بیٹھ کے سیاسی کروا کرتے ہیں، تانوں پتہ نہیں مسجد ہے تو تم استعمال کرتے ہو. جناب مسجد میں بیٹھ کے کیا سیاسی بات کرنا جائز ہے؟ اور میں کہتے ہیں 6 گھر میں آنا نہیں تو سانوں دین سمجھانا ہے. پہلے جا کے 6 گھر میں گیا اکاڑے وہ ایک بندہ میرے ساتھ نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو جب جا کے اسٹیج پہ بیٹھے تو آگے میں نے 2 بندے کہنے جناب حضور شاہ صاحب مہربانی فرمائے اور دولہے نو کلمے ایسا پڑھائے ہوں میں کلمے نہیں آتے. میں وقت لا الہ بلا الہ میں کہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ جنہوں کلمے نہیں آتے وہ سانو دین سمجھانے. میرے آقا کا فرمان ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں آپ فرمانے حضور نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی سن. حضور نے فرمایا اور حضور کے فرمان کا منکر کون ہے؟ جڑا حضور کا فرمان نہ مننے وہ کون ہے؟ تھوڑا اونچا بولو نا. جڑا حضور کا فرمان نہ مننے اونچا نہیں بولو تسی کہہ رہے ہو پھر کہہ رہے ہو مولوی فتوی لانے کو. یہ تانوں بھی پتہ ہے حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی سن. اور حدیث حضور نے ارشاد فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیوں دی طرح ہوں گے، وہ بھی سیاسی ہوں گے، اسی تے انہاں دے منن والے. حضور نے فرمایا میری امت دے علماء مولوی جڑے میرے بارے سن گے وہ سیاسی ہوں گے. حضور نے فرمایا سورہ یوسف پوری سیاست اترے جدو کہا پہ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے حکمران بڑا ہونے 5 سال ختم کر دیا گے.
قرآن میں سیاست ہے. حضرت عمر فاروق کو بندہ آ گیا, انہیں آگے حضور دریائے نیل سکیا پہ دسو ہن کی کریے. آپ فرماتے جناب مولوی نے کی کم سیاست نال, سیاست میں کوئی جہاں پانی کا مسئلہ ہونا کیوں حل کرنا, میرے کو کتوں آ گیا. ساڈا کام ہے ممبراں تے بیٹھ کے جمعے پڑھانا, ساڈا کام ہے تے اسی حضور دے اسی مولوی نے سیاست نال کام ہی نہیں. حضرت عمر فاروق نے قلم چایا, صفحہ چایا, خط لکھ دیتا دریائے نیل. اللہ دے حکم نال چلتا ہے تے چل, رب دے حکم تو بغیر چلتا تے رکیا ہے. جب خط دریا پہنچے تے دریا چل پیا. یہ تے خود سیاست سیدنا عمر فاروق کی تھی, ابو بکر صدیق کی تھی, 10 سال میرے آقا خود کی تھی سیاست. آج ایویں شان اٹھ کے کوئی کہے کہ مولوی نے سیاست نہ کی کام, پہلے تو اس طرح دا سنت طریقہ دس جڑا سانو دین سمجھانا چاہتا ہے. وہ کھڑا ہو کے گل ہوئے کہ جنوں غلط لگتا ہے نا بھی اسی غلط دین بیان کر رہے ہیں, تے جوان ہوئے جڑا اتھا کھڑو کے گل کرے. بعد وچ نہیں کہ مولوی ہم کہہ رہے ہیں اسی کہیں جوان ہوئے مرد ہوئے پابندی کا نسل پین ہوتا میدان وچ, اسی بھی بیٹھے اتھے جنوں لگتا ہے اسی غلط بیان کر رہے ہیں, کھڑا ہو کے گل کرے سے جو شیخ کرنے بھی ضرورت ہے, اس طرح دا سنت طریقہ بھی کچھ ہے. جنوں پاکی دا طریقہ نہیں آتا وہ سانو تے نہ دسنا, پھر پہلے جا کے پاکی سیکھے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. ایک بات بھی کہتا ہے کلندر لاہوری, جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا, جدا ہو گئی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز تھی. بات کرنے دین سیاست تو جدا ہو جائے. پھر چنگیز خان کے ہلاکو خان نے جنہیں مسلمانوں کی گردن نال کھوپڑیاں نال مینار تعمیر کیتے سن, کھوپڑیاں نال انہوں نے پورے محل تعمیر کر دیتے. اتنے ظالم. اقبال کہتا ہے جب حضور تا دین نہ ہوئے نا سیاست حضور تا دین نہ دسے, پھر چنگیز خان کے ہلاکو خان نے اگر محمد عربی دا دین ہوئے تو پھر محمد عربی دے غلام کوئی گل ہوئے نا. علامہ اقبال کہتا ہے جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز خان. وہ کہتا ہے جانتا یہ جڑا جمہوری نظام تے چلا رہے ہیں چہرے روشن اندر تو چنگیز خان تو بھی ظالم ہے. 2 سالہ بچی نال زنا ہو کے کوئی بولیا ہی نہیں. مدینہ الاولیاء ملتان شریف دے وچ بہاوالدین زکریا ملتانی دے حضرت شاہ اپنے عالم رحمت اللہ مولانا حامد علی خان قلعے دے اوتے جو بزرگ بیٹھے کتنے 100 سالاں تو فیض لوٹا رہے ہیں. انہاں بزرگاں دی دربار دے نال مندر بن گئے. دسو ملتان والے پیر کتھے گئے؟ انہاں دے دربار دے نال مندر بننا شروع ہو گیا جناب. صادقہ باد رحیمیہ خان دے وچ تسی دسو کدی اس علاقے دے ایم پی نے آ کے مسجد دی ٹوٹیاں نہیں لگائیاں؟ صادقہ باد دے وچ 1 ایکڑ جگہ دتی ہے انہوں نے مندر واسطے, 10 کروڑ روپے انہوں نے دیتے مندر واسطے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ادھر پاکستان مندر واسطے بنیا سی یا مسجد واسطے بنیا سی؟ دسو مسجد واسطے بنیا سی مندر واسطے؟ تعمیر تے اتنے مندر ہو رہے ہیں. کے پی کے دے وزیر نے پرویز خٹک نے جا کے ٹکا بھی لایا, ٹال بھی کھڑکایا, مندر کا افتتاح بھی کیتا. نہیں کیتا انہوں نے, ووٹ ایسی انہوں نے دیتا. پھر کہنے لگا سی حسینیہ, امام حسین نے کیا کیسی یزید نے, میرے ہاتھ تے بیعت کرو مینوں ووٹ دے دو, دیتا سی آپ نے. یزید دے سر تے امامہ نہیں سی, جمعے دے خطبے نہیں دینا سی, امامت کرانا سی, قرآن بھی ہم آتا سی. شاید آج کل 2 نمبر مولوی 2 نمبر پینا کی زیادہ آنا سی انہوں قرآن, زیادہ حدیث سمجھنی سن انہوں, لیکن دین کا غدار سی, شرابہ پیتا سی, ڈکیٹ سی, مسجد پہ حرمتیاں کراتا, گھوڑے باندھ کے پیشاب کرواتا سی. امام حسین نے کہہ رہی میرے ہاتھ تے بیعت کرو مینوں ووٹ دیو. امام حسین فرمایا سارا کچھ قربان کر دیں گے, دین دے غدار ہاتھ نہیں دیں گے. امام حسین نال اصل نسبت دے خادم حسین نو سی. امام حسین نے 72 تن جدا کروائے, خادم حسین نے 72 پرچے کروائے. کرم تے سینہ حسین دا, جہاد تے سینہ. اس وجہ تو اس چیز کے بارے سوچو کہ جس مقصد کی خاطر پاکستان بنے ہیں اسی اس مقصد کی طرف بھی جا رہے ہیں, کسی اور جگہ جا رہے ہیں. شاکر شورے بادی کہتے ہیں پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکالے ہو. ارے نہ تسی پاکستان رکھے اتنا عظیم نہ پاکستان تے اتے پلیت جنہوں خاتم النبیین نہ پڑھنا ہوئے. عمران نے نہیں پڑھایا, انہوں نے صدر نے 5-6 باری پڑھایا خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین, پھر بھی نہیں پڑھیا انہوں نے. تو حضور دی بار گئے جائے کھوتا, حضور نے پوچھا تاسے کون ہے, انہوں نے کہا میرا نام یزید ہے. حضور نے فرمایا مینوں بھی جانتا ہے, تے کھوتے نے کوئی نام نہیں پڑھا رہا سی, بغیر پڑھے کھوتا بولا ہوا رسول اللہ وہ خاتم النبیین.
باقی چاسا ہی اس حدیث تے راوی خود مولا علی ہے اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہیں جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ اسی حضور دے بھی غلام ہیں، جتنے بھی غلام ہیں حضور دے غلام تے ہاں ہی نا، صحابہ دے بھی غلام تے اہل بیت دے بھی غلام ہیں، مولا علی دے بھی غلام ہیں، سیدنا صدیق اکبر دے بھی غلام ہیں۔ ممکن ہے اسی یہ شعر بھی پڑھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر دے بھی پڑھتے ہیں، مولا علی دے بھی پڑھتے ہیں۔ ایک شاعر ہے وہ کہنا ہے ناممکن ہے نا سے جو میں تیرے آکھے، ناممکن ہے نا سے جو میں تیرے آکھے، علی دی عنایت در چھوڑ دیواں، تیرا کیا خیال ہے در چھوڑ دیواں، جہنم دی بھاپ اپنے گھر چھوڑ دیواں۔ مولا علی کا دروازہ چھڑا تے جہنم وال چلا جاواں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی مولا علی دے بھی غلام، عثمان غنی دے بھی غلام، عمر فاروق دے بھی غلام، سیدنا امیر معاویہ دے بھی غلام، ابو سفیان دے بھی غلام، صحابہ دے اہل بیت تے سیدہ کائنات دے بھی غلام۔ کوئی بھی بڑا ہے کوئی صحابہ دے خلاف اسی ایک دل بھی برداشت نہ بابا جی سمجھا گیا۔ میرا کلاس والا گجرات ایک پڑھتا رہا، میرے پڑھتا رہا میرے نال 9 سال 2 سال اسلام آباد مفتی کورس کیتا۔ میں نے فون کر کے کہتا شاہ صاحب گل یہ ہے کہ نا میں غریب آدمی باہروں بازار تو اسی دودھ لے کے بازاری دودھ پیندے رہے، گھارے کسی انگریزی اٹا استعمال کرتے، گھارے انگریزی اٹا استعمال کرتے۔ کہنے جب میں گھیرے پڑھ گیا یارا دوستان نے میں دودھ پلایا خالص، تو خالص دودھ پلایا میں تو کدی پیتا نہیں سی، میں پہلی بار الٹی آ گئی، ہضم نہیں ہوا۔ کہتے میرے گھر ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے چیک کرے، انہوں نے کہا چٹا آٹا استعمال کرتے گندم کھاؤ، میدا خراب ہے۔ کہتے گندم استعمال کی تو پیٹ خراب ہونے لگ پیا، پھر اسی ادھا انگریزی اٹا آدھی گندم مکس کر کے کھاندے رہے عرصہ لگ گیا، گندم تک اسی آ گیا۔ میں کہ تیرے گھر کا مسئلہ تو میں نے کیوں دس رہے ہیں؟ کہنا تو سمجھے نہیں، مولویاں پینا ساری زندگی انگریزی دین دسیا تے بابے دسیا خالص، ہن لوگاں نوں الٹیاں نہیں۔ مولوی صاحب ممبر لگا کے تجھے گلا سختیاں کر رہے ہو یار، دین دے وچ اتنی سختی ہے۔ میں کہ تو حضور تے خطبے دا انداز تے پڑھ، حضور کے میں خطبہ دے سن، حضور نے فرمایا میری امت دے علماء میرے وارثاں تے وارث تے ایسی ہوئے تے کم از کم او تے میرے آقا ہی سن، اسد انہاں دے غلاماں دے در غلام ہیں، لیکن وارث حضور نے فرمایا علماء ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 867 نمبر حدیث کا نمبر ہے، حضرت جابر بن راوی ہیں آپ فرمانے ہیں حضور جب تقریر کرتے سن اذا خطب احمرت عیناہ او علی صوتہ واشتدت غضبہ، جب حضور تقریر کرتے سن حضور کی آنکھاں لال ہو جاتی سن، او علی صوتہ حضور کی آواز اور اونچی ہو جاتی سن، واشتدت غضبہ حضور کی تقریر کی جاہ و جلال حاصل ہوتا سن۔ میں لگتا سی انہیں لشکر کو آ رہے تھے، ہمیں حملہ کر دے گا تو حضور تیار کر رہے، آج امت پوری لوٹ گئی، کدی گل ہی نہیں کی کسی نے، یار گل کرنے واسطے تیار ہی نہیں، تو کوئی سننے واسطے بھی تیار نہیں۔ سانو آ کے لوگ کہیں کہ جناب مولوی صاحب ممبر تے بیٹھ کے گل نہیں کرنی، کیوں جی اسی قانون راضی کریے تے اللہ رسول نہ کریے۔ فقتل المشرکین قرآن دی نص نہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب غلاماں نوں دس جتنے بھی مشرک ملے وڈ کے رکھ دے انہاں نوں پھڑو نپو انہاں نوں قیدی بناؤ۔ 484 آیاتیں قرآن دیاں جنہاں وچ اللہ تعالیٰ نے کہا کافراں نال لڑو، میدان وچ جاؤ، انہاں نوں پھڑو، قیدی بناؤ، گھسیٹو انہاں نوں، مقابلہ کرو، میدان وچ جاؤ۔ قتال تے خود رب بھی کرتا ہے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ قرآن میں کہتا میرے حبیب کافراں نوں تسی نہیں ماریا، خود رب نے ماریا۔ یہ تو قتال رب کرتا ہے، تے امت اسی نوں چھڈ دتی ہے۔ تے راوی حضرت اسلم ہیں، حدیث شریف ہے، حضرت اسلم فرمانے حضور نے ارشاد فرمایا جہاد جڑا قیامت تک جہاد جڑا کرو تازہ رہے گا، قیامت تک
تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تو پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، مسجد ہے نمازاں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ کہیں گے یہ دور جہاد تو نہیں. کی کہیں گے یہ دور جہاد تو نہیں. حضور نے فرمایا حالانکہ وہ دور سب تو زیادہ ضروری ہوئے گا جہاد واسطے. جہاں بھی تاریخ جو زمانہ پاوے اس دور ضروری جہاد کرے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قرآن پڑھنا لے نمازاں پڑھنا لے، کہیں گے کہ جہاد نہیں، امن کی گل کرو، محبت کی گل کرو. وہ کہیں گے کشمیر کے بچے لڑ رہے ہیں، 15 ہندو فوجی ایک کشمیر کی بچی نال زنا کرتے ہیں. دسو آج تک کسی نے ٹرمپ نے دہشت گرد کیا ہوئے؟ کسی نیوز دے سے سن رہے ہوئے، نیوز پیپر دے لکھیا ہوئے، سوشل میڈیا دے کسی سنیا ہوئے. اوباما نو کسی نے دہشت گرد کیا ہوئے، مودی نو کسی نے دہشت گرد کیا ہوئے، بش نو کسی نے، بش نے صدام حسین نو عید والے دن پھانسی دیتی، عراق پورا تباہ کر گیا. اوباما آیا شام پورا بمباری کر کے تباہ کر گیا. ٹرمپ آیا انہیں تاریخ آج تک یہ وجہ نہیں ہویا کہ عیسائی یہودی یا ہندو یا مسلمان عورت کسی بھی عورت کو پھانسی دے لٹکایا گیا ہوئے، لیکن ٹرمپ نے آ کے محمد مرسی کی بیٹی کو پھانسی دے لٹکا دیتا. مودی نے کچھ کشمیر تک یہ حال کیا، انہوں نے اج تک کسی نے دہشت گرد نہیں کیا. جڑا بم سٹ دین پورا ملک تباہ کر دین. اسی نبی دی تلوار دی گل کریے جڑی زیادہ سے زیادہ انہاں تک پہنچے گی، میں چاہاں تے اوتھے تک پہنچ جائے گی، اس کو اگے تے نہیں جاندی. اسی صرف تلوار دی گل کریے ساڈے تے دہشت گردی دے پرچے وہ پورے مسلمانوں کو تباہ کر گئے، ذبح کر دیتا انہوں نے، کٹ دیتا مسلمانوں کو، کنٹینر بند کر کے تلو اگ لا کے دانے کی طرح بھون دیتا. انہوں نے کبھی کسی نے گل ہی نہیں کی، انہوں نے کبھی ہر کوئی پھر بھی انہوں نے منع نہیں کرتا. ساڈے خلاف آ کے رپورٹاں بنانا آ جائیں، موبائل چک کے دین بڑھاؤ. چلو تسی سارا شکریہ ادا کرو ایجنسی والے، سارا شکر گزار ہونا چاہیے انہوں نے. اسی کسی کام لایا انہوں نے، ویلے سارا دن بہ کے چوکا بہ کے کدی ہوٹل لے کدی کتے بہ کے انہوں نے چائے پینی، شام کو رپورٹ نہیں ملتی، افسر سے وہ بےزتی ہوتی سی بھی تسی کچھ کہہ نہیں رہے. یہ تو ہن ساڈی کوئی مووی شووی پڑھتی ہے تو جا کے کچھ ہوندا ہے. اس وجہ تو کچھ تسی بھی سوچو، اسی کو اللہ معاف کرے نال ٹینک لے کے آئے ہیں. اسی تو نظریہ پاکستان کی گل کر رہے ہیں، اسی بھی علامہ اقبال کی گل کر رہے ہیں، قائد اعظم کی گل کر رہے ہیں. قائد اعظم کی نے پوچھا کہ جناب دسو پاکستان میں کیڑا قانون چلاؤ گے؟ آپ نے قرآن چلا لیا. آپ نے فرمایا کہ تو قرآن موجود ہے پھر اور قانون کی لوڑ ہی کی ہے، سیدھا قانون چلاؤ گے. علامہ اقبال کی فکر کی غلطی کرو یار، کم از کم اقبال کی فکر دے کے گیا. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے ٹھہر جائے وہ طوفان. مومن ہے ہی قرآن. ہوئے قرآن دے سود کا کاروبار کرتا ہوئے قرآن دے زانیہ نال کھڑا ہوئے قرآن دے شرابیہ نال کھڑا ہوئے قرآن دے حرام کھاندا ہوئے قرآن دے دین دے نال غداریاں کرتا ہوئے. یہ تسی بھی تے سوچو گے یار اسی حرام دا کاروبار کردے ہاں، دکان دے باہر لکھے اللہ خیر الرازقین. سود کھانے اسی سود دا کاروبار کردے ہاں. بڑے بڑے لوگ نمازی پرہیزگار سود دا کاروبار کرتے تے دکاناں دے باہر اپنے کاروباراں دے باہر لکھے ھذا من فضل ربی. یعنی سود سارا رب دا نعوذ باللہ فضل ہے. قرآن کا مذاق کیسے خود اڑایا، اسی انگریز کو کی جا کے روئیے. بس ایک فلمیں چل رہی ہیں باہر لکھے ہیں ماشاءاللہ اللہ نبی وارث ان لکھے ہوئے ہیں. دکان دے باہر الصلوۃ والسلام اندر لوح قرآنی یا اللہ یا رسول اللہ لکھے ہوئے ہیں اور اندر دنیا فلمیں چل رہی ہیں. قرآن کا مذاق ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مرنا تو ویسے ہے لیکن بابا ہم سانو دس گیا ہے کہ چاہتا مریے مرنا ویسے ہے یا پھر جیلے جا کے پہلے زیادہ سے زیادہ پھانسی لٹکا دے سن. وہ کی کر سکتے ہیں اور کی کر سکتے ہیں ساڈا اس وجہ تو سانو تے ہن واقعی خدا دی قسم بابا جی نال ملن دی تے ویسے ہی جلدی ہے، صحیح ہو گیا نہیں ملے. خدا دی قسم میں مجھے بھی یاد ہے بچپن کہ اسی جدو گھر بہنے سی ساڈے نانا جی سید خورشید احمد شاہ صاحب آندے سن نا تے بچیاں دے سر تے دوپٹہ گھرتا ہوندا نا تے جلدی جلدی پورا کر رہے ہیں کہ بڑے آ رہے ہیں.
حیا ہوندا سی بڑے آ رہے بزرگ آ رہے تے ہن بڑے خود کہندے نے ساڈی نمازیاں ویکھیں چیزاں کیویں ساڈے پوتری نوں ویکھیا کیویں ڈانس کردی خود بیٹھ کے فلماں ویکھدے نا بابا جی کہتے سن میں کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ آج وہ فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ یہی حالات نے پھر سارے گھر برکت نہیں ساڑھے بڑے سال میں بہاول نگر گیا ایک بابا جی نے ملیا بزرگ پرانے 80 سال عمر انہوں نے قد ہوتے اتنا بڑا ہاتھ نہ میں ہاتھ ملایا چس آ گیا کہنے لگا جب یہ مزدوری ہجے بھی مزدوری کر دیں گانا تھلو چھت تھلو کر کے ہوتے سدن پسینہ تو کہنے کبھی کبھی چھت پار کر کے اگے لگ جاتا ہے جنے سن اج بکرا سی پانی ہوتا ڈالا آوے اسی کمبل لگ جانے ہیں دعوے کرتے ہیں اسی کشمیر آزاد کراواں گے قربانی کے موقع تے ایک کٹا ہوندے تے 5 بندے اگے ہونے تے دعوے کرتے ہیں اسی صلاح الدین ایوبی دے بارے سے مولا علی دے بارے سے اسی اس چیز دے بارے تسی سوچو کوئی فکر اللہ نے سانو دیتی ہے کوئی سوچ دیتی ہے اسی کسی دے غلام نہیں اسی صرف اللہ رسول دے غلام ہاں پھر جڑا انہاں دا غلام ہے اسی اودے بھی غلام ہاں ساڈا معیار ہے تھوڑے جوتے دے سر تے بھاویں ٹوپی بھی نہیں تے بھاویں داڑھی بھی نہیں لیکن رسول اللہ دا وفادار ہے اسی جُتی بھی سر تے رکھن واسطے تیار تے جڑا کوئی سمجھدا ہے میں چودھری ہے پتر تو چھوٹا چودھری ہے تیرے نال اسی خود بڑے چودھری ہاں او بڑے چودھری ہو پایا نہیں جڑا مال دا سانو پوا کے انوا دیتا ہے تے او کدی ویکھیا بھی نہیں جڑا اسی کدوں دا کھا لیا اسی جنہاں دا کام کردے ہیں سانو بے آسرا چھڈدے ہی نہیں کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تیری سرکار میں لگتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا قرآن کسی نے پڑھنے نہیں دیتا ہر کوئی اپنی مرضی تے سانو دسدا ہے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین تو کہ کسی نے دسے ہی یا ایھا النبی حرج المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون اللہ قرآن کہنے میرے حبیب اپنے غلاموں کو کہا کرے 20 جنے ہوئے نا 20 جنے اور تے میں 100 200 دے اوتے غالب کر دیاں انہیں 100 بھی جنے ہوتے میں 1000 تے غالب کر دیاں صرف میدانش کو حضرت خالد بن ساڈے ہیرو ہے سن انڈیا دا ہیرو ساڈے ہیرو نہیں ساڈے ہیرو اصلی ہیرو سن حضرت خالد بن ولید سامنے ساڈے 3 فتوح شام علامہ واقعی نے لکھا سامنے ساڈے 3 لاکھ کی فوج کھڑی حضرت خالد کی نے پوچھا حضرت ابو سفیان نے دسو جی کتنے صحابہ چاہیے آپ نے فرمایا 30 صحابہ دے 30 صحابہ انہوں نے کہا جناب تسی صحابہ نو شہید کروانا ہے سامنے 3.5 لاکھ کی فوج ہے پہلے لشکر انہوں نے 60,000 کا بھیجا کوئی بندے دے لے جاؤ آپ نے فرمایا جناب 30 اور دے دو 60 انہوں نے علاوہ ایک بندہ تو نہیں لے کے جانا میں نے بار کیا نکال دیا تھا کیسر اور کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر فرار اسلام جب برابری کا درس دیتا ہے تو اسی 30,000 کے مقابلے 36,000 اسیاں 30,000 کی روایت ہے چلو یار 30,000 لے آؤ اسلام برابری ایک ہی گل ہے یار 3.5 لاکھ کی فوج لے کے مہربانی فرماؤ سانو ڈرام دے ایک ہی ہے آپ جب چل رہے سن تے بابا جی کہنے سمجھ جائیں میں اسی گئے بہاول نگر اوتے پروگرام سی دے اور میں ڈویژنل امیر ہوئی تے اوتے ضلع نے ساڈے دوست نے پروگرام کرایا تے اسی اوتے گئے تے پروگرام کو آگے ایک بندے نو لے کے یہ پروگرام نہیں کرنا میں کہا اچھا وہ بھائی نے زور لا کے پروگرام کرا لیا بعد میں نے کہا شاہ صاحب مسئلہ ایسے چون نہیں ہے مسئلہ نمبردار میں ہے نمبرداری ہوتی ختم ہو رہی ہے میرا بیگ والے آ گیا کہ میرا کی بنے گا وہ کہتے ہیں ایسا مسئلہ ہوں ہے تو حضور میں ہوں ٹھیک کرا میں کہ کل وہ گھر تے کو لگنا ہے تو چوڑا ہو کے نکلنا ہے
لگڑا ہے کہندے ہو کیوں میں کہ تو بڑا نمبردار بن گیا تو چھوٹا ہو گیا تو پتہ لگے بھی میرے تو بڑا آیا تو تیری مخالفت شروع ہوئی نا آدھے کو چھوڑا ہو گیا تو کر کے جانا ہوگا میں کرا لیا تو کی کر لیا میرا میں پروگرام کرا لیا حضور کا ذکر واسطے صرف میدان میں آنا ہے باقی مدد تو میں ضرور کرنی ہے انشاءاللہ حضرت خالد بن ولید جدو جا رہے سن میں ٹور کے جا رہے سن انہوں نے جمیل آ گئے انہوں نے کہا جی کوئی صلح دی گل کرنا آ رہے ہو آپ نے فرمایا اوئے اسے صلح واسطے نہیں کرنا خون پینے والے ہیں ہماری فرمایا سے گل ہو کرو اگلے تو دھوم سے نکلے نا مولا علی شیر خدا آپ دے ذکر کا مہینہ ہے مولود کعبہ حضرت مولا علی شیر خدا غزوہ خندق کے موقع تھے آج لوگ سانو کہنے جناب نمازاں دے ضرورت ہے ہو حضور دی عزت ڈاکے پہنے تے نماز پڑھو پھر حضور جب میدان جنگ انسان نماز پیچھے پڑھ نہیں سن لوگ نہیں پیچھے نماز نہیں مسجد افتتاح حضور نے اگر کر کرو حضور نے فرمایا میں آ رہے ہیں واپس پھر کرتا جب واپس آئے اللہ نے قرآن نازل کر دیا الذین اتخذوا مسجدا وضرارا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ فرمایا میرے حبیب اس مسجد میں اگلا بات ہے وہ کیڑی نماز ہے تو تے میدان جنگ جو میں دے تے نماز نہیں تھی کرن حضور دی عزت واسطے جڑا نہیں نکلدا ہے مت سمجھے کہ میری نماز قبول ہونی ہے اے تے اعلی حضرت بریلوی نے فتاوی لکھی ہے حدیث نقل کی ہے اذا ظاہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله صرفا ولا عدلا حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے فتنے کا ظہور ہوئے گا فتنے سے آگے کرونا نہیں آیا تو جڑا کرونا ہے کہ دجال نہ سے مقابلہ کرنا ہے مسجد پورے پاکستان ہے چھوڑا میں نہیں پتا ایک تو پتہ ہے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین بچی بابے نے اگر نماز میں پڑھا گے جنہیں سرکار پڑھی نماز میں پڑھا گے جنہیں سیدنا صدیق اکبر پڑھی ساری زندگی بابا جی کہتے ہیں حدیث سنانے نکلنے سے کنا ملا تو نماز پڑھو درمیان میں فاصلہ ہوا تو شیطان گھس جائے گا بابا جی کہتے ہیں کہ یہ 6 فٹ فاصلہ ہے یہ بھی کون دسو ہے کہ شیطان کرے سن کندھے سے کندھا ملاؤ درمیان میں فاصلہ ہوا تو شیطان 6 فٹ کی شیطان کھڑے ہوئے تو دسو کہ کون مسجد سے بابا ہی بچائی تے گلاں ہی میرے بابے نہیں کیتیاں اس وجہ تو بابا جی حقیقت گل ہے صرف میدان میں آنا ساڈا کام ہے انشاءاللہ مدد آ جانی ہے مولا علی شیر خدا غزوہ خندق دے موقع تے نا عمر بن عبد بدھ عرب دے وچ بہت بڑا اجتماع سی 1000 بندے نال کلا لڑتا سی ایک روایت میں 10,000 بھی پڑے وہ کلا لڑتا سی خندق کراس کر کے آ گیا انہیں آگے مدینے جواز لائی میں کہ کوئی ہے تھوڑی بھی جڑا کے میرے نال لڑے مولا علی سب سے پہلے کھڑے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا علی سامنے عمر بن عبد بدھ ہے ادھر سامنے بیٹھ جا مولا علی بیٹھ گئے پھر انہیں آواز دی مولا علی پھر کھڑے ہو گئے حضور نے پھر بٹھا دیتا انہیں تیسری باری پھر آواز دی مولا علی پھر کھڑے ہو گئے فرمایا حضور اجازت دے ایک فرمایا حضور اجازت دے اسلام تو دیتا ہے محبت اور اخلاق کا 10 میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ مہربانی فرما کلمہ پڑھ لے فرمایا حضور اجازت دے میں سر نہیں ہوں حضور نے خود مولا علی نے سر ہوتے امامہ شریف بندے خود امامہ شریف بان کے حضور کا نام نہیں ہے حقیقت کا ہے نبی اور حلوہ کے حلوہ عالم حضور کا نام ہے نبی اور سیف تلوار عالم نبی تلوار عالم نبی نے مولا علی کے سر تے امامہ شریف باندھ کے پھر مولا علی نے تلوار اٹھا کے مولا علی نے تلوار رہ گیا تے سامنے حضور نے پھر کی فرمایا حضور نے فرمایا ادھر پورا کفر آ رہا ہے ادھر پورا اسلام جا رہا ہے مولا علی ادھر سامنے گیا انہوں نے کہا میں سنا جڑا کہ تیرے نال لڑا ہے میں 3 گلاں جو ایک گل مندا انہوں نے کہا جی مندا مولا علی فرمایا پہلی گل ہے چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے نہیں کہ حضور مہربانی فرماؤ اسلام محبت سے پہلا کلمہ پڑھ لے آپ نے فرمایا چپ کر کے کلمہ پڑھنے کا نہیں ہو سکتا مولا علی فرمایا دوسری گل ہے تیری گردن نہیں اتاراں گا علی بھی ویلے ناس جا تیری گردن نہیں لاواں گا علی بھی ویلے ناس جا نے کہہ کر نہیں ہو سکتا ہے ناس کیا دارا دیوں تو تانے دین کے 1000 نہ لڑتا سیدھے ایک تینوں ڈر کے آ گیا ایک یہ بھی نہیں ہو سکتا مولا علی نے فرمایا مہربانی فرماؤ حضور آیا کول نبیوں دا پیر جو تک میں گھنٹوں نہ پینا کول او نبیوں دے پیر ہیں تے وہ چلا کے سن کو سیشن اسلام دا پہلے اخلاق نہ مہربانی فرما کلمہ چپڑ مولا علی فرمایا تیری گل ہے میدان خالی پہ چل میدان ہے چل میدان ہے چل او بڑا غصے چڑھال غصے تو گھوڑے تو اتریا حقا پکا جن ساڈے قائد مطلب جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی میدان میں چاہے لوگوں نے اکھاں کھل گئی ہیں سارے کاکے انہوں نے آخیا کاکے نہیں ہے پٹاکے جدو بجن گے تو پتہ لگ جائیں گے انشاءاللہ
بات پٹی کھڑا میں کہ پتر حالی تیری اک کھلی ہے گندے بات ہی پٹی ہوئی سی ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا میرے نام پہ لڑ سکتے امر بن عبد ودنا کوئی لڑتا ہی نہیں سی حیران تھلے لایا انہیں چلا غصے جا کے اوے تو میں جانتا نہیں اوے میرا نام امر بن عبد ودنا ہے اوے میں 1000 بندے نال کلا لڑتا ہوں اور تینوں پتہ نہیں عرب کی عورتیں اپنے بچیاں میری کہانیاں سنا کے دلیر کر دیں مولا علی نے فرمایا حضور سے صفی ہوتا میرے علی فرماؤ انچنا نہ کرو تو میں 1000 تک آنا دینا انچنا کر خدا دا نام من بابا جی کہتے ہیں گل اس تو بھی اگلی ہونی چاہیے تھی مولا علی نے اس تو بھی اگلی گل کی تھی انہیں کہا میرا نام ابن عبد ہوتا ہے اوے میں 1000 میں لڑتا مولا علی فرمایا الذی سمتنی امی ھذا اوے میری ماں نے میرا نام ابا سے رکھا ہے مٹی ہوئی گھر تو غبار گئے مولا علی دے احمد جناب دے وہ تو مٹی اندر چھپ گئے سانو نہیں پتہ اندر کی ہو رہے انہیں سانو نہیں پتہ یہ نہیں کہہ صحابہ کہ اندر تبلیغ ہو رہی سی آپ فرمانے صحابہ اندروں تلواروں دے جنکار کے آواز سانو بس اتنا پتہ سی تلوار آپس سے ٹکرا رہے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی نے ادھر سر لاتا علی نے ادھر سر لاتا صحابہ فرمانے اندر سانو کی آواز آ گئی نعرہ تکبیر ایسے آ کے واقعی مولا علی لاتا لیکن مٹی ہٹی ایسی ویکھے مولا علی ادھر سر لایا ہوئے ایسی مولا علی سر لا کے آ رہے سمجھ کر چل جڑا رہے سن بابا جی ویسے ایک چال اللہ نے پسند ہے لیکن اللہ نے دشمن دے نبی دے دشمن انہوں نے سامنے آ کر کے ٹرنا جڑا کوئی سمجھتا ہے نا میں کہنا بھی جیسے میں واقعی کہنا کہ وہ چھوٹا چودھری سے نہ سی بڑے خود چودھری ہاں اے نہ کوئی سمجھے بھئی سانو کوئی پاسی لگے ہاں ساڈے پیچھے ساڈے بابا جی کہہ گئے ہیں آپ فرمانے سن جتنے بھی پوری دنیا وچ نہ ان سے رسالت دے پہرے دار ہیں خود سرکار نے انہاں دے اوتے ڈیوٹی حضور غوث اعظم دی لائی ہے جتنے بھی پاکستان وچ نہ ان سے رسالت دے پہرے دار ہیں انہاں دے اوتے ڈیوٹی سرکار نے داتا لی ہے میری دی لائی ہے جو بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما مولا علی چلتے آ رہے سنے تے آپ فرما رہے سن نظر حجارت من صفات رأیہ ونصرت رب محمد بثوابہ لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحباب فرمایا اے بتانا پجاری عمر بن عبد ود اے بتانا پجاری بتانی مدد کرتا رہا آگے علی کے مقابلے انہوں پتہ ہی نہیں علی کے چہرے خدا ہے آگے علی کے مقابلے علی نے سر وڑ کے رکھ دیتا ونصرت رب محمد علی نے رب محمد کی مدد کی تھی بڑے سوچ سمجھ کے کی تھی مطلب اللہ دی مدد ہے اگر نبی کے دشمن کا سر لایا جائے یہ خود رب کی مدد ہے اگے بھی ارشاد فرمایا لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا محشر الاحزاب فرمایا قیامت تک میرے نبی کے مقابلے جانا لے ہو کبھی یہ سوچنا بھی نہ کبھی یہ ذہن گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے نبی نو بھی ایویں چھڑ دے گا نبی کے دین نو بھی ایویں چھڑ دے گا آپ مولا علی فرمایا قیامت تک اللہ اپنے نبی دی بھی حفاظت کرے گا نبی کے دین دی بھی حفاظت کرے گا حضور شاہ الاقمہ ایسے دل بھی بیان فرمانے حضور دی زبان مبارک ہوتے آ گیا ضربت علی یوم الخندق من عبادت الثقلین حضور نے فرمایا علی دی ایک ضرب علی دا ایک باری تلوار چلانا ایک کٹ جڑی انہیں سر لایا اینی کیا ایک چلا اینی کیا ایک نماز ایک نہیں کیا ایک روزہ ایک نہیں کیا ایک حج عمرہ آپ نے فرمایا علی دے ایک ضرب جڑی خندق والے دنوں نے لائی کہ عمر بن عبد ود سر لایا فرمایا میں نے عبادت الثقلین حضور نے فرمایا تمام جنات انسانات کی عبادت کو افضل ہے پھر مولا علی دا ایک باری تلوار چلانا ایسی حضور نے فرمایا یہ بھی ہے کہ جنت ماں دے پیروں تلے ہے لیکن یہ بھی ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے یہ بھی ہے حضور نے تلوار بھی چاہیے حضور نے دشمن واسطے چادر بھی چاہیے یہ اخلاق ہے کہ حضور نے ابن قتل جڑا سی کعبے دے خلاف دے اندر رکیا ہوا سی حضور نے انہوں قتل کروایا وہ بھی اخلاق ہے حضور دا
یہ نہیں کہہ سکتا کوئی وہ نعوذ باللہ یاد باللہ پہ اخلاق نہیں سی حضور دا. حضور دی ہر ادا اخلاق علی ہے. اس چیز کو سمجھو. آج اٹھو رسول اللہ دے دین دا ساتھ دے. انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے انشاءاللہ پاکستان نظام مصطفیٰ دے آگے رہے گی. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میں گیا مسرور بس میں کل 5-10 منٹ مکا دینا. مسرور گیا سیال کوٹا کی سائڈ اتنے تھانے کے باہر لکھے ہوئے سی بھیک مانگنا قانون جرم ہے. میں بھی پہلے عمران خان نے نپو قانون تجھی بنا ہے بھیک مانگنا قانون جرم ہے. چلو ساڑھے بھکاری چنگے ہیں ساڑھی عزت رکھی کرو تو پاکستانی بھی نو منگ رہے وہ امریکہ جا کے مانگ رہے IMF بھی نو منگ رہے. توڑے ہر بندہ 1 کروڑ کا مقروض ہے میرے سمیت اسی لیا لینے لٹیرے بدماش تے دئی اسی کپڑے دا بھی ٹیکس دینے ہیں امامہ لے یہ ٹیکس دینے ہیں موبائل لے یہ ٹیکس دینے ہیں ٹافی لو ٹیکس دے دیو بسکٹ لو ٹیکس دے دیو اینک لو ٹیکس دے دیو موبائل لو ٹیکس دے دیو موٹر سائیکل گڈی ہر چیز تے ٹیکس ہے. سڑک دے تے ٹرن دا بھی ٹیکس ہے. ساڈے کینو پیسے لے کے ساڈے کینو ووٹ لے کے پھر ساڈی بجلی سانو نہیں گلاں سانو کر دے. بے شک اے تسی اٹھنا ہے. سارے بابا جی کہہ کے گئے ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے قربانیاں کٹ دیں گے پہن گیا جتنا لیٹ اٹھو گے اتنیاں. آج اٹھو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج اٹھو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو کہ سارے بزرگ کیا میں غیرت مند بزرگ سن. صبح صبح نمازاں پڑھتے سن قرآن کی تلاوتاں ہونی سن گھریں ایک بندہ کمان والا 50 بندے لوگ کھماندے سن. آج 50 کمان والے تے روٹی پوری نہیں ہوندی. وہ معزز سے زمانے میں مسلم سب کچھ قرآن پہ پڑھتے سن. ابھی آج کی یہ سارے گھر برکتیں ہی نہیں ہیں. 1 مہینہ تسی روٹین بڑھاؤ صبح نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو. سب تو بڑا نسخہ ہے عمر فاروق کو نہیں آ گیا سی. ایک دن منگل آیا دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن 5ویں دن آپ نے فرمایا کہ میرے دروازے سے منگل آنا ہے جا جا کے رب تک قرآن پڑھ. سبحان اللہ. 11 مہینہ ہو گیا منگل آیا تے دل چایا حکمران بھی ہو سن ریاست مدینہ دی گلاں کرن والے ہیں انہاں دے گل ایک بھی نہیں ہے ریاست مدینہ والی. مندروں کی تعمیر یہ کرا رہے سکھاں دے گردوارے یہ بنا رہے 2 سال بچی دے زنا انہاں نال ہو انہاں دے دورے چ ہوئے صاحبال دے بچے نے ماں پیو نوں روڈ دے قتل کر دتا گیا دہشت گردی دے نال. اسلام آباد دے وچ اسامہ ستی مارا گیا 22 گولیاں انہوں مار دتیاں. کیڑا ظلم نہیں ہویا. سرکاری ملازماں نوں انہاں نے ماریا لاٹھی چارج کر کے جیل وچ پایا. کساناں نوں انہاں نے ماریا سٹوڈنٹ انہاں نے مارے. سارا کچھ دیکھ کے کیڑے لوگوں کی میں خوش ہیں پاکستان وچ. سارے ملک دے وچ جڑا ہے واسی اس طرح کی شاعر کہندے سارے ملک دے وچ جڑا بھی بسن والا ہے نا واسی کہنے بسن والے نوں بسدا ہے. کہندے سارے ملک دے وچ جڑا ہے واسی ابو ہے اداسی عجب قانون ظفر یہ ملک دے وچ گستاخی کو معافی تے عاشق کو پھانسی. سارے بزرگ بیچارے کما تھک جانے 16 17 سال بچے نے فیساں بھر کے انہوں نے پڑھا کے تھک جانے. پھر گزدار وزیر اعلیٰ بڑھ جاتا ہے جنہوں بولنا ہی نہیں آتا. میٹرک پاس وہ بھی پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں جعلی ڈگری لے کے آیا ہے. ساری قوم کا حال تو یہی ہے نا جنہوں نے خاتم النبیین نہ پڑھنا آتا ہوئے اور نواز دی ماں مری انہیں پیک کر کے اپنی ماں کو بھیجیا. جڑے ماں دے وفادار نہیں تھوڑے نال وفا کرن گے یار او جا آیا تے رس نہیں گیا دوائی لین گیا تے واپس نہیں آ رہا. پورا ملک لٹ کے کھا گیا. ڈاکٹر محسن تے ساڈا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے مطلب پڑھتا ہے صرف یہی ہوتا قصور ہے کہ انہیں سانو ایٹم بم بنا کے دیتا. ڈاکٹر آگے صدیقی 18 سال تو امریکہ دی قید ہے. وہ دی بہن نکلی فوزیہ صدیقی انہوں بھی چاہ کے جیل ہے. اسی اپنے بہنوں واسطے بھی آواز نہ چاہیے یار حق گل بھی نہ کریے تے کدوں تک نہیں. یہ تو آخر تے موت ہی ہے نا اور سدا ظلم دی رات بھی نہیں رہنی. سویرا ہونا ہے وطن کا لیا مقابلھا بین الناس. اللہ کہتے میں واریاں مقرر کی تھی کبھی انہوں نے آنا تے کبھی اسی تے آنا ہے نا. ہن ساڈا دور آنا ہے. اقبال کہتا ہے اٹھ کیا بزم جہاں کا نیا انداز ہے مشرق مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. انشاءاللہ اسی مسجد قرطبہ بھی جانا ہے بیت المقدس بھی جانا ہے
شام بھی جانا ہے، کشمیر بھی جانا ہے، فلسطین بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے عزم بلند رکھو، سوچا بڑیاں رکھو، رب طاقت ضرور دے گا، اسی وقت کی نمانا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر آئے گی انشاءاللہ۔ ہاں ایسا بھی وقت آئے گا، کون حضور کا خود فرمان بھی ہے، خود حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا کی اسلام کا پرچم بلند ہوئے گا۔ ایسا بھی وقت آئے گا، کون مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ جہاں رکے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ وہی زمین وہی گردوں ہے کن باذن اللہ، کیا نوائے الحق کو آتشی جس نے، تیری رگوں میں بھی وہی ہے کن باذن اللہ۔ میں کہنا تھوڑا جی ترمیم کر کے میں کہنا کیا لبیک کے نعرے کو فیض آباد میں آتشی جس نے، تیری رگوں میں بھی وہی ہے کن باذن اللہ۔ بات کرو جنہوں نے لبیک کے نعرے فیض آباد کے ٹھنڈیاں جماما نعرہ لوائے تو سارے نوجوانوں نے دسو یار ایمانداری والی گل دسو، جیڑا بچہ ناموس رسالت واسطے شل کھا رہا ہے، گولیاں کھا رہا ہے، موت دیکھنے کا کھپا کے کہہ رہا ہے نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار می رسم مگر نازم بہی روکے کے پیشے یار می رسم، جیڑے منصب پر نبیوں نے نعرے موت دیکھنے کا کھپا کے لا رہا ہے، وہ تو جیڑا ہٹلر برابر ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، جیڑا حضور کی عزت کی خاطر نکلے ہوئے بندے دے سر تو بڑا سارا امام ہوئے، ایڈا بڑا جبہ ہوئے، ایڈی بڑی میں تسبیح پڑھی ہوئی ہوئے، حاجت بھی پڑھتا ہوں، نمازی بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی دیتا ہوں، کرتا ہوں، کہ اندر غیرت نہ ہوئے میں صوفی ہوں۔ میرے نالوں میرے گھر تسی دسو میرے سمیت میری بھی جتنے بھی سید ہیں سارے دے، عمران دے بھی، نواز دے بھی، زرداری دے بھی، مولویاں دے بھی، پیراں دے بھی، پاکستان دے بڑے بڑے چوکاں دے وچ انہاں دے کارٹون بنا کے شکلاں بگاڑ کے لوا دیو، میری نہیں لوا دیو، سارے چپ کر کے بہ جان گے کہ بھئی صحیح ہویا سارے شکلاں بگاڑ دیتیاں۔ اپنی غیرت ہے تے رسول اللہ دکھا کے بڑے کسی کو غیرت بھی نہ آئی۔ یاد ہے دین سانو سمجھاؤ کہ کسی دے پیر کے خلاف گل کرنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے پیر کے خلاف گل کرنا، پیر کے خلاف گل ہوئے سانو حرامی کہہ دینے لوگ، سانو جہنمی بنا دینے، کافر کہہ دینے سانو، تے حضور کے خلاف اسی تے پھر بھی برداشت کرتے ہیں، اسی کہنے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سوچ لوں میں چلے پاواں، یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا سامن بچھڑا شام سلوہا من موہن جانان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جلد جان بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میری مہندی کچل مساق بھی تو، میرا بیڑا پان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دے رہو، انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آنا ہی آنا، سمجھے کہ نہیں آنا، سدا ظلم دی رات نہیں رہنی، حضور کا دین آنا ہے، حضور کا دین واسطے کھڑے ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دے ہو۔ اے جے پیر جڑے بیٹھے نا علماء ساڑھے بس کو خدا دا نام نہ بولے پیران دے زبان دے علماء بیٹھے کوئی بچہ ہو جاندا ہے ڈکیٹاں دی زمان تک کراندے ہو انہاں دے کراندے ہو تکلیف ہوندی ہے نہیں بے شک یار اگر مولوی بیچارہ پھانسی گیا ضمانت دے دے کیا مطلب سرکار پیچھے 10 میرے دین نال کی کر رہے حضور تاڑے ایک عالم دی ضمانت کرایا تے کام نہیں بن جانا سبحان اللہ بیچارے علماء پیران دے ادم چھاپے انہاں دے گھر کوئی مشکلاں بھی تکلیفاں برداشت کریں تے ویل آوے تسی نال بھی نہ کرو اوکھا میں آوے تے نال عاشق تے ہوئی ہے نا جڑا پھر انہاں دے نال سینہ چھوڑا کر کے کھڑا ہوئے بے شک اس وجہ تو اج اٹھو انہاں نوں چھڈو اصل تے او ہیں جڑے بیٹھے حضور دے دین واسطے جڑے 2 نمبر پیر جا کے عمران دی چاپلوسیاں کر رہے سن عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی
یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالی کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ قیامت کا دن رب کو جاؤ گے، شیطان کو جاؤ گے۔ ایک نہیں کیا جناب مندر بانگے پاکستان میں مندر کی بنے گا۔ میں بس آخری گل تمہیں سنا دے اس کے بعد میرے اجازت، اور جڑی میں حدیث پڑھی ہوگی مکمل کر دے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے فتنے کا ظہور ہوگا، بدعات کا ظہور ہوگا، وصبح اصحابی لوگ اس دور میں میرے صحابہ دے گستاخیاں کرن گے، فیظہر العالم علمہ، مولوی منبر تے بیٹھ کے صحابہ کا دفاع نہ کرے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے۔ حضور نے فرمایا ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جڑا مولوی صحابہ دے واسطے نہ بولے، صحابہ دی عزت تے پیرا مولوی نہ دے، حضور فرمانے نہ دے، اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، لوگوں دی بھی لعنت، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ حضور نے فرمایا اللہ اس عالم دی جڑا صحابہ دی عزت واسطے نہیں نکلدا، اللہ نہ اس عالم دی کوئی فرض نماز قبول کرے گا، نہ کوئی نفل نماز قبول کرے گا۔ جڑا بندہ صحابہ دی عزت دے پیرا نہ دے، بھونکن والا نہیں، بھونکن والا تعالیٰ حضرت فرمانے جہنمی کتے ہیں، جو کتا ہے جڑا صحابہ دی گستاخی کرتا ہے، اے او بندہ ہے جڑا صحابہ واسطے نہیں بولتا، ڈر کے بچہ نہ ہو جائے، عالم بیٹھ کے صحابہ دی تعریف نہیں کرتا، دفاع نہیں کرتا۔ حضور فرمانے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، لوگوں دی لعنت، ایماندار دی گل جیڑا صحابہ دی عزت پر پیر نہ دے، اودے نہ فرض قبول نہ نفل قبول، اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، لوگاں دی لعنت، جیڑا خود نبی دی عزت واسطے نہیں کرے، اودا کی بننا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک علی گل تمہیں سنانے بس گل ہوتی ہے، کہہ رہے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک بندے نے آکھیا جنہیں لوگ سانو بھی آ کے کہہ رہے مولوی صاحب گل ہے جو ساڑھے 30 سال دے ہو جی گلاں کدی نہیں کیتیاں، تسی اتنے سخت گلاں کردے ہو، جناب 30.5 سال پہلے تے قرآن وہی ہے، تواڈے کول بھی تے وہی ہے، کوئی انہاں دی نہیں کر رہے کوئی رسی دے ہو، دو نمبر 20 جڑے اور 20 سگریٹ کٹھے لا کے بیٹھے ہونے کہنے نے پہنچا ہوا ہے میرا پاس پرانے ابھی کچھ والے بڑے بڑے تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، میں انہاں دی گل کر رہا فی بیچ رہے لوگ، انہاں دے بھی مرید ہیں، خدا دی قسم بہاول پور دے روڈ دے اوتے نا ایک بندہ چرس بیچدا ہے، او دے کیوں لوگ لا کے تمیز نہیں، چرس بیچدا ہے او دے جا کے لوگ مرید ہونے، ان میں یار ایک انہاں دے بارے گل ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن لوگ کہنے جناب مولوی صاحب یار 20.5 سال ہیں، اتنے محبت کی باتیں کرتے ہیں یار، آپ کے ساتھ قرآن تو ان کا بھی وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے، دین ان کا بھی وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے، یار پھر آپ کے گھر چھاپے کیوں پڑتے ہیں، آپ کو ہتھکڑیاں کیوں لگتی ہیں، آپ کے گھر پولیس والے کیوں آتے ہیں؟ جناب فرق کی ہے تھوڑے، یار دین تھوڑا بھی ہوئی انہوں نے بھی ہوئی۔ میں کہ علامہ اقبال کی پوچھ لینے ہیں جناب وہ کی کہنے کہ ساڑھے دے انہیں کوئی فرق ہے؟ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ تسی ماں پیو دے کہو لاڑ لیو، ہم تواڈے گھر ہر ویلے تواڈے والد صاحب پریشان ہوئے، تواڈے گھر پولیس دے ڈالے آ جاویں، یار تسی یہ کر دے، چپ کر کے نماز پڑھاؤ، روزے رکھو، حج کرو، ایک ہی تسی نواں کام سے بابے خادم دے پیچھے کر گئے، تسی سید ہو، تسی انج کرو، او بابے مولوی دے پیچھے ٹر پئے ہو۔ مینوں وہ کہنے لگا یہی گل حضرت عبداللہ بن مبارک کو آگے بندے نے آکھی کہ حضور تسی ایتھے کی کر رہے ہو؟ وہ سب تو بڑا کائنات دا بڑا عبادت گزار حضرت فضیل بن عیاض وہ قسمت والے تے او جڑے عبادت کردے ہیں، کعبے دا طواف کردے ہیں، سوندے بھی اوتھے ہیں، روٹی بھی اوتھے، روزے بھی اوتھے، افطاری بھی اوتھے، زمزم دا پانی بھی اوتھے، حجر اسود بھی چوندے ہیں۔ تسی کی ہے عبداللہ بن مبارک نے کہا تسی بھی جہاد کر رہے ہو، تسی تے پریشان ہر ویلے موت سب اوتے، نہ روٹی اچھی نہ پانی، تواڈے کینوں بڑی قسمت والے تے او جڑے کعبے چ رہ رہے ہو، تسی تے آپ نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے شعر لکھے، شعر لکھ کے حضرت فضیل بن عیاض نے بھیج دیتے۔ جب وقت پہنچے انہوں نے لکھے شعر پڑھے، فرمایا لکھے ہوئے سی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت التناب، فرمایا اے حرمین دے عبادت گزار تو کی سمجھتا ہے وہ عبادت ہے، آ کدی میدان ہے ساڑھے نال، آپ نے فرمایا آ کدی میدان ہے ساڑھے نال، تو ساڑھی عبادت نو دیکھے گا، اپنی عبادت نو ساڑھی عبادت سامنے بچے اندر کھیل سمجھے گا۔ آگے کی فرمایا من کان یخضب خدہ بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخطب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو پتہ ہے ہم کون؟ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، تاجدار تصوف ہیں، تاجدار امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ دستیاب نے لکھے شعر، فرمایا من کان یخضب خدہ بدموعی فنحورنا، اے فرمایا ہر میں دے عبادت گزار تو دے کعبے تے رونا ہے، رو رو کے اپنی داڑھی گیلی کر دینے، کی کرنا ہے؟ داڑھی گیلی کر دینے رو رو کے، کدی آ میدان سامنے دیکھ، کدی آ
میدان سانو بھی لے اسی گردناں کٹوا کے اپنا جسم خون نال تر کر دینے اگے جڑی آخری دو گلاں بڑیاں بڑیاں گلاں حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا حرمین دی عبادت گزار جب تو مرے گا نا لوگ تیرے ننگا کر دیں گے ننگا کر دیں گے تیرے نہلاون گے غسل دیں گے پاک کریں گے صاف کریں گے خوشبو لاون گے کفن پہناون گے پھر قبر سٹن گے کدی آ میدان وچ کدی آ تو وے پھر مجاہدان جب اسی جاواں گے نا حضور فرمائے مجاہد میں نہیں آ دے کوئی کفن نفن نہیں ہے میں نے خون دی خوشبو پسند ہے اگے کی فرمایا جڑی اگلی گل ہے حضرت عبادت گزار جب تو مرے گا ساری زندگی کعبے کا طواف کر ساری زندگی حج کر ساری زندگی عمرے کر روزے رکھ عبادتوں کر تہجد پڑھ درود پڑھ جب مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے جب مرے گا نا لوگ کہیں گے مردہ ہے کبھی آ میدان سانو بے رب قرآن میں کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فرمایا شہید زندہ ہے اینو کوئی مردہ نہ کہے جڑا مردہ کہے گا انہوں تے شعور ہی نہیں جب خدا بھی نہیں بلی بھی ہو سن سارے بزرگ بھی ہو سن اسی یہ جڑے بیٹھے سارے انہوں نے وارث ہیں میں خان بزرگ سلسلہ ہے جب حضرت خدا بھی یاد نے شعر پڑھے رونے لگتا ہے میں کائنات دی سب تو اچھی نصیحت عبداللہ بن مبارک نے میرے کی تھی رونے میدان جہاد جا کے عبداللہ بن مبارک نہ لڑن شروع ہو گئے اے سارے بزرگ آج اٹھو علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کردو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم میں پالا آغوش محبت میں پاؤں سے ڈالا تھا جس نے تاج سرداراں تمدن آفری خلا کے آئین جہانداری وہ صحرائے عرب یعنی شکر بانوں کا گہوارہ غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت کو سیارہ مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی میں تو دل ہوا سے پارا تیرے پہ دادے نے کتابوں میں انگریز دی لائبریری ایک دیکھیا انگریز نے کتابوں مسٹر چیف تیرے گھر میں دیکھیا میرا دل ہی ٹوٹ گیا ہے تیرے قرآن ہو آج اٹھو اپنے بچیاں کو تعلیم دلاؤ اسلام دی قرآن پڑھاؤ دین پڑھاؤ انہوں نے غیرت کا درس دے علامہ اقبال دی فکر دے انہوں نے دسو کہ سارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا سی تے انشاءاللہ اسی ہن بچانا ہے بس آخری گل یہی ہے تسی دسو میں ہن نعرہ لگان لگا آخر تو تسی دسنا ہے ایک ایمانداری والی گل مسجد وچ بیٹھے ہو تسی دسو میں جڑی سوچ لے کے میرے حضور جانتے نہیں جانتے اور جو تسی سارے سوچ رہے ہو خدا کی قسم حضور اور بھی جانتے حضور سب دی نیت تو واقف ہے حضور سب دے احوال تو واقف ہے حضور سب دے عزائم تو واقف ہے اس لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدۃ لامتہ و احوالہ و نیاتہ و عزائم حضور نیت تو بھی واقف ہے ساری نیت کی ہے میں کانو دسو قبر جاؤں گے فرشتے کہیں گے دس ہوئے دین نال کی کیتا نبی نال کی کیتا جیسے سینا تھوڑا کر کے کہنے جائیں گے لبیک یا کوئی کہہ سکتا ہے سینہ جوڑ کر کے بلا آیا کوئی کہہ سکتا ہے شیر آیا کوئی کہہ سکتا ہے تیر آیا اتنے بھی چھتر پہنے تو کیا مطلب ہے بھی چھتر ہی پہنے آج ایک جڑی دنیا کی عادت بڑھاؤ گے نا خدا دی قسم قبر ہے کوئی کم آنا ایک کوئی مت سمجھے کہ میں اتنے بندے دے نارا لانا لیا تو اتنے جا کے میں کہوں گا بلا واللہ لا پہ کما لئی کسبت تو جا پہ جما لئی نا جڑا اتنے کہو گے اتنے وہی کہو گے دنیا جو تیاری کر کے جاؤ میں جنہاں دا نعرہ ہوں تانوں لوان لگا یہی گل یہ دے بعد نعرہ بلے دا نعرہ لگاؤں بلے والا تر ویکھ رہے نہیں جڑا 12 لاکھ دا اپنا مکان ریگولائز کرا کے غریباں دے مکان آ دیتے سی 200 کنال 12 لاکھ 200 کنال دا مکان اسلام آباد ہے 12 لاکھ او بلے والا تانوں ویکھ رہا شیر والا جڑا نس گیا تے پھر آ ہی نہیں رہا او ویکھ رہا کرو تیر دا لواواں تیر والا تانوں ویکھ رہا گدڑ تے لمڑ دا لواواں او تانوں ویکھ رہے ہون تسی دسو جنہاں دا نعرہ خدا دی قسم مسجد وچ بیٹھے ہو اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے کہو جنہاں دا نعرہ اسی لوا رہے ہیں گنبد خضراء وچ ویکھ رہے نہیں میں نعرہ لوا رہے ہیں تسی مسجد ہلانی ہے پتہ لگے محمد عربی دے شیر بیٹھے ہاں تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دے وہ تواڈے بڑے اے بیٹھے ہلے بھی کسی دوستاں نے جڑا کوئی کیتا نا ساڈی تنظیم دا ایک منظم یہی ہے کہ او مینوں واقعی پتہ نہیں سی شاہ صاحب اس چیز دی معذرت کہ ساری تنظیم یہی ہے کہ جڑے سارے علاقے دے تنظیم دے امیر ہیں سرپرست ہیں اسی جتھے بھی ٹائم دینے اوتھے ضرور کہنے ہاں کہ ساڈے بڑیاں دا فون کرواؤ لیکن سے دیتا ہے جدوں وہ کہیں گے پھر آواں گے اس لیے تو ساڈے بڑے ہو ہیں
باقی اس دفعہ میرے کی ہو گئی ہے غلطی تے میں اس سے آپ کی معذرت کرتا میں اس چیز کی معذرت کرتا اسی تنظیم اسی خود نظم کرنی ہے میری غلطی ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ اسی رابطے دے نال ہی آواں گے غلطی کوتاہی ہوتی معذرت کرنے ہیں شاہ صاحب سارے دے سامنے ہی کر رہے ہیں تو ہن آخر پتہ لگے محمد عربی دے شیر بیٹھے اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا مسجد والی جگہ اللہ آستے چالے گا اے مسجد کیا مطلب ہے بول پہ گئی یا اللہ انہاں نے نعرہ لایا سی مینوں بھی چس آئی سی نعرہ جلانا ہے مسجد ہلے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین مسجد ہلے میں پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام بیٹھے نعرہ تکبیر میری حالی زور نہیں لایا ایک ڈالڈے والا زور لایا دیسی والا زور لایا دیسی گھی والا اسی دیسی کیوں نہ لیا اسی نے بابے دے مننا لیا بابا جی دے اور سنا دے پران جڑی ماں 15 کلو دیسی گھی کھا کے بچے جم گیا سارے یہ ڈالڈے والا برگر کھا کے جم گئے تے پھر اس طرح ہی ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت رسول ریاست کیا ہوگا سامنے رکھ کے اکھاں بند کر کے لبیک قرار لانا لبیک ایکسیلیٹر ہوتا ہے چون جانا اس طرح کر کے مٹی چاہتا ہے کرین ہوتی ہے جنوں ان ٹنگا لگوایا ہوتا ہے پورا شیر دنیا میں لٹکا لیندی ہے نال اگر بلہ بھی آوے وہ بھی لٹک جاتا ہے نال تین دے اس وچ آندا ہی نہیں اس لیول تے ہی نہیں تے وہ سارے نو کرین میں ٹنگ کے جاندی ہے وہ والی کرین یہ بھی یاد رکھنا کی نشان ہے ساڈا کی نشان ہے کہ محمد سے وفات میں ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دے سکو مصطفیٰ بھی ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میری نکلنا کی میں نے تن عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے بھی مسلمانوں دے ظلم ہو رہے ہیں اللہ انہاں دی غیبانہ مدد فرماوے ساری مدد دی طاقت عطا فرماوے ساری بہن ڈاکٹر حافظ صدیقی نو رہائی عطا فرماوے آمین رضوی تیرے جان سار بے شمار رضوی تیرے جان سار بے شمار رضوی تیرے جان سار بے شمار ابھی انشاءاللہ ایک شعر سلام کا ہوگا پھر ساتھ ہی نماز ادا کی جائے گی.